السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت بڑی لسٹ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ لسٹ یہ ہے کہ 2025 میں ہمارے فوت ہونے والے علماء کرام، جو کہ بہت ہی جید علماء کرام تھے، بہت ہی میٹھے اور نرالے خطیب تھے۔ ان میں بڑے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر اور ولی کامل اس 2025 کے اس دور کے اللہ کے ولی بھی جو ہم سے جدا ہو گئے، وہ ہم کو کہنا پڑے گا خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے الفاظ میں، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اسی طرح عالم کی موت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑی فہرست لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلا نام، جو کہ 3 جنوری 2025 کا دن تھا، نئے سال کا تیسرا ہی دن تھا، تو ہمارے بہت ہی پیارے اور میٹھے خطیب حضرت مولانا قاری معاذ رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بورے والے خطیب تھے۔ نمبر 2 پہ ہمارے سامنے نام آتا ہے، جو کہ 12 جنوری کا دن تھا، حضرت مولانا محمد اسماعیل مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، خطیب جامعہ مسجد مدنیہ اہل حدیث باجوہ کالونی گجرانوالہ، وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ آگے نمبر 3 پہ آتا ہے، 24 جنوری 2025 کا دن تھا، قاری محمد رفیق رحمانی صاحب، امام مسجد صدیقی مسجد کوچاں شیخاں سیالکوٹ، وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ 1 فروری کا دن آتا ہے، 1 فروری 2026، حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ نمبر آتا ہے 11 فروری 2025، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاضیاں والے، وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد 6ویں نمبر پہ 24 فروری 2025 کا دن آتا ہے، حضرت مولانا حافظ ذکاء اللہ زاہد، خطیب جامع مسجد نور الہدا اہل حدیث محلہ بلال پارک کاموں کے۔ یہ ہمارے مرشد قائد ابن قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شہر کے بہت ہی اچھے اور پیارے خطیب تھے، حضرت مولانا حافظ ذکاء اللہ زاہد، خطیب جامع مسجد نور الہدا۔ تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے شہداء اہل حدیث علامہ شہید اور یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اللہ درجات بلند فرمائے، اور سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شہزادوں کے چہرے والے، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ 26 فروری 2025 کا دن آتا ہے، فضیلت الشیخ محدث العصر محقق عالم دین مصنف استاد العلماء شیخ سید مجتبی سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آف بکھر، وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ شیخ بھی تھے، محدث بھی تھے، محقق عالم دین بھی تھے، مصنف بھی تھے، استاد العلماء بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عالم کی موت ہوا کرتی ہے، یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے، مسلک اہل حدیث کو یتیم کر گئے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ نام آتا ہے 22 اپریل، مارچ کا وہ مہینہ ہے جو اہل حدیثوں کے لیے صحیح ثابت ہوا، صحیح گزرا 2025 کا۔ اب 8ویں نمبر پہ 12 اپریل 2025 کا دن آتا ہے، بہت ہی پیارے خطیب حضرت مولانا محمد بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خطیب جامع مسجد اہل حدیث کھجور 102 رابعہ بڈھے والا، وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 9ویں نمبر پہ 3 مئی 2025 کا دن آتا ہے، 26 فروری کے بعد مارچ کا مہینہ جو ہے وہ اہل حدیثوں کے لیے صحیح رہا۔ اب اس کے بعد 22 اپریل کو حضرت مولانا محمد بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ 9ویں نمبر پہ نام آتا ہے 3 مئی 2025 کا دن تھا، یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت ہی غم اور افسوس کا دن تھا۔ اس دن وہ اس دنیا سے، اس دن جماعت یتیم ہو گئی، اہل حدیث جماعت یتیم ہو گئی، ایک بار پھر یتیم ہو گئی۔ پہلے یتیم ہوئی تھی 30 مارچ 1987 کو، اس کے بعد 3 مئی 2025 کو دوبارہ یتیم ہوئی جماعت اہل حدیث۔ امام العصر
حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سفر، ان کے جگری یار سینیٹر پروفیسر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ 3 مئی کا دن اہل حدیثوں کے لیے بہت ہی افسوسناک دن تھا، بہت ہی غمناک دن تھا۔ اب 10ویں نمبر پہ نام آتا ہے 12 مئی 2025 کا دن تھا، حضرت مولانا قاری محمد امین محمدی صاحب آپ گجرات، وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 11ویں نمبر پہ نام آتا ہے مولانا محمد صدیق مدن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فیصل آباد، 17 مئی کو وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 12ویں نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا محمد امین شاہین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کوٹا کلاں شام کوٹ قصور، یہ ضلع قصور کے بہت ہی پیارے خطیب تھے۔ 22 مئی کو یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ 13ویں نمبر پہ نام آتا ہے عالم و عمل حضرت مولانا محمد اشرف توحیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 29 جون کو 2025 کو یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد 14ویں نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا چودھری ایمان اللہ میل صاحب، 1 اگست کو یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ 15ویں نمبر پہ نام آتا ہے ڈاکٹر عطا اللہ شاہ بہاری، ان کے بھائی جو کہ اس دنیا فانی سے چلے گئے 3 اگست کو، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ 16ویں نمبر پہ نام آتا ہے استاذ العلماء مرکز دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ کے محترم حضرت مولانا اللہ اکبر اللہ۔ یہ وہ دن تھا جو اہل حدیثوں کے لیے یہ بھی بڑا افسوسناک دن ثابت ہوا۔ استاذ العلماء مرکز دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ کے محترم مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے 18 اگست 2025 کو۔ مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بلبل قرآن، مجاہد اسلام، مجاہد اہل حدیث حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، ان کے یہ استاد تھے، یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے 18 اگست 2025 کو۔ اب 17ویں نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان شیخ پوری صاحب بن شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، حضرت مولانا فضل الرحمان شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ 21 اگست کو یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 18ویں نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا حافظ مدثر قصوری، خطیب جامع مسجد ریاض الجنہ اہل حدیث جمشیر کلاں شام کوٹ قصور، یہ تایا زاد بھائی تھے، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی للکار یزدانی، یہ ان کے تایا زاد بھائی تھے، حافظ مدثر قصوری صاحب، جو کہ 23 اگست 2025 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 19 نمبر پہ نام آتا ہے حافظ عابد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ طالب علم تھے مرکز طیبہ مرید کے، یہ بھی 26 اگست 2025 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ بھی بڑی اچھی نظمیں پڑھا کرتے تھے جب یہ طالب علم تھے، یہ بھی بھائی ایکسیڈنٹ میں اللہ کے حضور جا ملے۔ 20ویں نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا رانا محمد آصف فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی 23 اکتوبر 2025 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ 21 نمبر پہ نام آتا ہے اللہ اکبر اللہ، ہم سفر شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، ان کے ہم سفر تھے، بہت ہی پیارے اور میٹھے بزرگ تھے، جو کہ علماء اہل حدیث کے ساتھ اکثر رابطے میں رہا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ اکثر اہل حدیث علماء کے ساتھ مسافر رہا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، دینی محبت کیا کرتے تھے۔ بابا جی کرامت علی جٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ حضرت بابا جی کرامت علی جٹ صاحب آف کنگن پوری ضلع قصور، 23 اکتوبر 2025 کو وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 22ویں نمبر پہ نام آتا ہے استاذ العلماء شیخ ساجد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدیر جامعہ اشاعت الاسلام EB 149 عارف والا، 10 نومبر 2025 کو یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 23ویں نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا عبدالرشید انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ گجرانوالہ،
مصنف کتب کثیرہ، یہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے اپنا گھر بیچ کر ایک کتاب شائع کی تھی، تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب تھی۔ وہ آپ کو اس ویڈیو میں لنک بھی دے دیا جائے گا، مطلب تصویر ویڈیو میں لگا دی جائے گی اس کتاب کی، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو 22 نومبر کو حضرت مولانا عبدالرشید انصاری صاحب 22 نومبر کو 2025 کو وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ دیکھیں ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے مسلک اہل حدیث کی عزت کے لیے انہوں نے اپنا گھر تک بیچ دیا، انہوں نے گھر بیچ کر اپنی کتاب شائع کروائی تھی، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اب 24 نمبر پہ نام آتا ہے، 24 نمبر پہ قاری محمد حیات ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ضلع قصور میں خطیب ہیں۔ ان کے بڑے بھائی محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 28 نومبر 2025 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ حضرت مولانا 25 نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا قاری عابد الرحمن عابد، آپ ہارون آبادی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی بھائی ابھی نوجوان ابھرتے ہوئے خطیب تھے، بہت ہی پیاری آواز تھی۔ وفات سے قبل ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ پڑھ رہے تھے، قبراں دے ٹیرو چہرے نے دے تھلے واسدے کیڑے نے، نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے۔ بہت اچھے اشعار انہوں نے پڑھے تھے حضرت مولانا قاری عابد الرحمن عابد، آپ ہارون آبادی۔ یہ بھی بھائی روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے 2 دسمبر 2025 کو۔ اب 26 نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا قاری عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آف کانا اسٹاپ ہارون آباد، 4 دسمبر 2025 کو یہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 27 نمبر پہ نام آتا ہے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد جعفر رحمانی صاحب، آف رنگے والا، یہ بھی 4 دسمبر کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ 28 نمبر پہ نام آتا ہے حضرت مولانا عتیق الرحمن اظہر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ننکانہ۔ ان کے بڑے بھائی محترم جناب عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 11 دسمبر 2025 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ 29 نمبر پہ نام آتا ہے استاذ العلماء استاذ المحدثین شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ ستاریہ اسلامیہ کراچی، یہ بھی 16 دسمبر 2025 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ 30 نمبر پہ نام آتا ہے اللہ اکبر اللہ، ولی کامل، اس دور کے اس صدی کے ولی حضرت مولانا حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے 19 دسمبر 2025 کو۔ ان کا انٹرویو بھی کیا تھا حافظ محمد اسماعیل میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا، اس کا بھی لنک انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ آپ دوستو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھنا سننا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ 19 دسمبر 2025 کو مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اب 31 نمبر پہ نام آتا ہے پروانہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یحییٰ یزدانی صاحب، آف لاہور، وہ بھی 26 دسمبر کو 2025 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ ہماری فہرست تھی تقریباً 31 علماء جو ہماری رپورٹ کے مطابق 2025 میں اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ اہل حدیثوں کے لیے جیسے نبی پاک نے فرمایا تھا نا عام الحزن کا سال ہے، یہ 2025 عام الحزن کا سال تھا، کیونکہ اس سال نبی پاک کی شاید بیوی حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی، تو اس لیے اللہ پاک کے نبی نے عام الحزن کا سال کہا تھا۔ اور اس سال کوئی اور بھی آپ کا عزیز فوت ہوا تھا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اللہ پاک کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا۔ اسی طرح غموں کا سال، یعنی اسی طرح 2025 بھی اہل حدیثوں کے لیے غموں کا سال ہے۔ عالم کی موت ہوا کرتی ہے، کسی نے سچ کہا ہے، تو اگر ایک عالم فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو جو ہے نا جماعت بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے
جماعت یتیم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کے نبی نے بھی فرمایا تھا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک میں علم کو دنیا سے اٹھا لوں گا۔ علم کو اٹھانے سے مراد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے ذہنوں سے علم چلا جائے گا یا کتابیں غائب ہو جائیں گی، نہیں، اس کا مطلب اللہ پاک کے نبی کا یہ مطلب تھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں علماء کی غیبتوں سے بچائے، علماء کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، علماء سے پیار اور محبت کرنا چاہیے۔ علماء ہی ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، جو کہ چٹائیوں پر بیٹھ کر، کچی جگہوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اور ایک جو مدارس ہوتے ہیں وہ 100 سال تک، کسی نے صحیح کہا تھا، کسی مولوی نے صحیح کہا تھا کہ 100 سال تک وہ ایک مدارس جو ہے وہ عالم پیدا کرتا ہے، فاضل پیدا کرتا ہے، یعنی ایک طالب علم فارغ ہوتا ہے مدرسے سے تو اگلے 100 سال تک اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے، 60-70 سال تقریباً 40 سال عمر ہو جاتی ہے عام، تو وہ 100 سال تک تقریباً فائدہ دیتا ہے مدارس۔ اس لیے علماء سے محبت کرنی چاہیے، علماء سے پیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔